ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں سستے آٹے کا ناکام ختم ہونے والا بحران، انتظامیہ کے دعوے، کارروائیاں سب ہوا، عوام بدستور خواہ، پیسے ہاتھوں میں لیے لمبی قطاروں میں دن بھر انتظار کرنے پر مجبور، 10 کلو آٹے کے حصول کے لیے پورا دن لائن میں کھڑا ہونا معمول، کسی قسم کا ریلیف فراہم نہیں کیا جا رہا۔ صورتحال پر شہریوں نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا، سیل پوائنٹس پر آٹے کی وافر مقدار میں فراہمی کا مطالبہ۔ حاصل پور بلدیہ کی مبینہ نااہلی، واٹر سپلائی لائن میں سیویج کا پانی شامل، گندا پانی پینے سے شہری مختلف بیماریوں کا شکار، افسران بالا سے فوری نوٹس لینے کی اپیل، انجینئر بلدیہ ملک محمد فہیم نے معاملے سے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ ملک میں موز اور مہنگائی نے گزر بسر مشکل کر دیا، کوٹردو کی تاجر برادری سراپا احتجاج، پریس کلب کے سامنے مظاہرہ، منی بجٹ میں مسلط کردہ اضافی ٹیکسز مسترد، حکمران عیاشیوں کا بوجھ عوام پر ڈال رہے ہیں، مظاہرین پھٹ پڑے۔ ایل پی جی سلنڈرز کی حامل کمرشل گاڑیوں کے خلاف آپریشن، ملتان میں کارروائیاں، 45 گاڑیاں بند، 29 ڈرائیورز گرفتار، ڈپٹی کمشنر کے حکم پر غیر قانونی روٹس کے خلاف بھی کارروائی، اوور لوڈنگ کی روک تھام کے لیے خصوصی اسکواڈ تشکیل۔ اسسٹنٹ کمشنر جہانیہ کا نواحی گاؤں 106-10 کا دورہ، بنیادی مرکز صحت میں عوام کو فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ، صفائی انتظامات چیک کیے، سٹاف کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت، سرکاری اسکول میں طلباء سے سوالات بھی کیے۔ حکومت پنجاب مفت علاج کی سہولت فراہم کرنے کے لیے متحرک، وکٹوریہ ہسپتال بہاولپور میں صحت کارڈ رجسٹریشن کاؤنٹرز کی تعداد میں اضافہ، مرکزی کاؤنٹرز کے ساتھ 8 جنرل کاؤنٹرز بھی شہریوں کے لیے فعال، ایم ایس کا نئے کاؤنٹرز پر فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ۔ منظور الحق میموریل ٹرسٹ آئی ہسپتال کے بورڈ آف ٹرسٹیز کا اجلاس، کمشنر ڈی جی خان ڈاکٹر ناصر بشیر نے صدارت کی، 5 روز میں ہسپتال کی تعمیر کے لیے PC-1 تیار کرنے کا فیصلہ، رقبے کو ناجائز قابضین سے واگزار کرانے کی بھی ہدایت۔ RPO ڈی جی خان کی زیر صدارت کرائم میٹنگ، جرائم کی مجموعی صورتحال، سیکیورٹی اقدامات کا جائزہ، ملزموں کی گرفتاری کے حوالے سے کارکردگی بہتر کرنے کی ہدایت، اشتہاریوں کی جائیداد کرکی کرانے کے احکامات۔ بہترین پیداوار کے لیے ملتان میں کھجور کی زرپاشی کا آغاز، کھجور کے درختوں میں سیپیاں مارچ کے آخر تک کھلتی ہیں، پہلے مرحلے میں نر پودے کی تیار سیپیوں کو کاٹ کر محفوظ کیا جاتا ہے، دوسرے مرحلے میں پھول کھلنے پر مادہ پودوں پر سیپیوں کو رکھ دیا جاتا ہے۔ جلال پور پیروالا میں انجمن طلباء اسلام کے زیر اہتمام کنونشن، مرکزی صدر انجمن طلباء اسلام مبشر حسین کی بطور مہمان خصوصی شرکت، وطن عزیز کی ترقی اور خوشحالی کے لیے طلباء کا کلیدی کردار ادا کرنے کا عزم۔ سرگودا میں خدمت خلق کی اعلیٰ مثال، شہریوں کو سستی ترین طبی سہولیات کی فراہمی جاری، اللہ توکل ٹرسٹ ہسپتال دکھی انسانیت کی خدمت میں پیش، مریضوں کا مفت آپریشن کیا، لنگر خانہ پر مستحقین کو کھانا بھی کھلایا جاتا ہے۔ کوٹھٹا میں 10 سالہ الماس تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا، ٹرانسپلانٹ کے لیے 85 لاکھ روپے کے اخراجات، والد اسکول ٹیچر کی حکومت اور مخیر حضرات سے مدد کی اپیل، میں جینا چاہتا ہوں، ننھے الماس کی روحی سے گفتگو۔ سیوریج کے پانی سے کاشت سبزیوں کے خلاف ایکشن، فوڈ سیفٹی ٹیموں کی سرگودا میں کارروائی، پالک، دھنیا اور شلجم کی فصل ہل چلا کر تلف کر دی، شہریوں کو محفوظ خوراک کی فراہمی کے لیے کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم۔ واجبات کی وصولی کے لیے واسطہ ملتان کا خصوصی پلان، ڈیفالٹرز غیر قانونی کنیکشنز کے خلاف آپریشن کے لیے مہم شروع کرنے کا حکم، ناہندگان کو کنیکشنز ریگولر کرانے کے لیے 15 مارچ تک کی ڈیڈ لائن، بغیر اجازت کنیکشن بحال کرنے پر مقدمات درج ہوں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر جہانیہ کا نواحی گاؤں 106-10 کا دورہ، بنیادی مرکز صحت میں عوام کو فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ،
صفائی انتظامات چیک کیے، اسٹاف کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت، سرکاری اسکول میں طلباء سے سوالات بھی کیے۔ محمد خان بھٹی کا اعترافی بیان سامنے آ گیا۔ آپ نے رقم کا لین دین کہاں کیا؟ تفتیش کاروں کا سوال، رقم گھر اور باہر نقد وصول کرتا رہا ہوں۔ ایکسین رانا اقبال ہر کام میں ساتھ ہوتا تھا۔ گھوڑکی میں شوگر مل سے 25 کروڑ کی چینی خریدی، وزریہ مونس الہی 10 کروڑ کا سرمایہ لگایا۔ چودھری پرویز الہی کے سابق پرنسپل سیکرٹری کے سنسنی خیز انکشافات۔ پنجاب میں الیکشن کا اعلان، سیاسی ڈیروں کی رونقیں بحال۔ میاوالی میں رہنما نون لیگ انعام اللہ نیازی کے ڈیرے پر گہما گہمی۔ انعام اللہ نیازی کہتے ہیں عمران خان کی پھیلائی فتنہ گیری کے خاتمے کے لیے مکمل تیار ہیں، ہار جیت کے لیے نہیں، نظریے کے تحت الیکشن لڑتے ہیں۔ ٹکٹ کے حصول کے لیے امیدواروں کے جلد انٹرویو شروع ہوں گے۔ ضلعی صدر تحریک انصاف ملتان خالد جاوید وڑائش کی روحی سے گفتگو، کہا 15 روز میں امیدواروں کو ٹکٹس مل جائیں گے، کارکنوں کو ہرگز نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ حکومت پنجاب مفت علاج کی سہولت فراہم کرنے کے لیے متحرک۔ وکٹوریہ ہسپتال بہاولپور میں صحت کارڈ رجسٹریشن کاؤنٹرز کی تعداد میں اضافہ، مرکزی کاؤنٹرز کے ساتھ 8 جنرل کاؤنٹرز بھی شہریوں کے لیے فعال۔ ایم ایس کا نئے کاؤنٹرز پر فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ۔ منظور الحق میموریل ٹرسٹ ہائی ہسپتال کے بورڈ آف ٹرسٹیز کا اجلاس، کمشنر ڈی جی خان ڈاکٹر ناصر بشیر نے صدارت کی۔ 5 روز میں ہسپتال کی تعمیر کے لیے PC-1 تیار کرنے کا فیصلہ، رقبے کو ناجائز قابضین سے واگزار کرانے کی بھی ہدایت۔ RPO ڈی جی خان کی زیر صدارت کرائم میٹنگ، جرائم کی مجموعی صورتحال، سیکیورٹی اقدامات کا جائزہ، ملزموں کی گرفتاری کے حوالے سے کارکردگی بہتر کرنے کی ہدایت، اشتہاریوں کی جائیداد کرکی کرانے کے احکامات۔ ڈی جی ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی زیر صدارت اجلاس، ڈائریکٹر انجینئرنگ رانا وسیم، ایکسین عرفان علی سمیت دیگر افسروں کی شرکت۔ ڈائریکٹر جنرل محمد زاہد اکرام کو جاری ترقیاتی کاموں بارے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس کے افسران کا دورہ ایجوکیشن سیکریٹریٹ، سیکریٹری ہائر ایجوکیشن جنوبی پنجاب الطاف بلوچ کی بریفنگ۔ ڈائریکٹنگ سٹاف مڈ کیریئر مینجمنٹ سمرا زہرا کی روحی سے خصوصی گفتگو، کہا جنوبی پنجاب کی ترقی دیکھ کر خوشی ہوئی۔ ہاؤسنگ اربن ڈیولپمنٹ سرکل ملتان کا جائزہ اجلاس، 53 اسکیموں پر 5604 ملین خرچ کیے جا رہے ہیں، تمام منصوبوں کو معیاری اور شفاف انداز سے مکمل کیا جائے۔ سیکرٹری ہاؤسنگ رانا سلیم احمد خان کا اجلاس سے خطاب۔ بہترین پیداوار کے لیے ملتان میں کھجور کی زرفاشی کا آغاز، کھجور کے درختوں میں سپیاں مارچ کے آخر تک کھلتی ہیں۔ پہلے مرحلے میں نر پودے کی تیار سپیوں کو کاٹ کر محفوظ کیا جاتا ہے، دوسرے مرحلے میں پھول کھلنے پر مادہ پودوں پر سپیوں رکھ جاتی ہیں۔ جلال پور پیروالا میں انجمن طلباء اسلام کی زیر اہتمام کنونشن، مرکزی صدر انجمن طلباء اسلام مبشر حسین کی بطور مہمان خصوصی شرکت، وطن عزیز کی ترقی اور خوشحالی کے لیے طلباء کا کلیدی کردار ادا کرنے کا عزم۔ پنجاب پولیس کے 1300 سے زائد شہداء کی فیملیز کے لیے اچھی خبر، آئی جی پنجاب عثمان انور کا شہداء کی فیملیز کو گھروں کی تعمیر کے لیے بلا سود قرضے دینے کا اعلان، کہا اخوت فاؤنڈیشن 10 لاکھ کا قرضہ آسان اقساط پر ادا کرے گی، پہلے قرضے کی ادائیگی کے بعد ماہانہ اقساط پر مزید قرضہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ CEO ہیلتھ لیا ڈاکٹر شاہد ریاض نے عہدے کا چارج سنبھال لیا، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر ماہی الدین سمیت دیگر نے استقبال کیا، محکمہ صحت کے افسروں نے CEO ہیلتھ کو پھول پیش کیے۔ فوجی فرٹیلائزر کمپنی کا احسن اقدام، صادق آباد ماچھی گوٹ میں RO پلانٹ کا افتتاح، مینیجنگ ڈائریکٹر اور چیف آفیسر سرفراز احمد رحمان نے افتتاح کیا، کہا صحت مند معاشرے کے لیے ہوا کے بعد پانی بہت ضروری ہے۔
سرگودا میں خدمت خلق کی اعلیٰ مثال، شہریوں کو سستی ترین طبی سہولیات کی فراہمی جاری۔ اللہ توکل چرچ اسپتال دکھی انسانیت کی خدمت میں پیش مریضوں کا مفت آپریشن کیا۔ لنگر کھانے پر مستحقین کو کھانا بھی کھلایا جاتا ہے۔ MWMC کی صفائی نصف ایمان ہے سلوگن کے تحت مہم جاری۔ ڈی سی ملتان کا خالی پلاٹس میں ڈمپ کوڑا صاف کرنے کا حکم۔ پلاٹس میں کوڑا پھینکنے کی اپیل پر مبنی پینافلیکسس آویزہ کرنے کی ہدایت۔ سڑکوں کے پانی سے دھلائی کا شیڈول بھی تیار کیا جائے۔ ادھر خوشاب میں 15 روزہ صفائی مہم کے حوالے سے آگاہی بات۔ رحیم یار خان ایگریکلچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں سپورٹس گالا سج گیا۔ طلباء کے مابین کھیلوں کے مقابلے، ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ میاں امتیاز احمد اور پروفیسرز کی شرکت۔ طلباء نے مختلف کھیلوں میں صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ ادھر گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج جہانیہ میں 3 روزہ سپورٹس گالا کا افتتاح۔ مینڈک دوڑ، رسہ کشی، میوزیکل چیئر کے مقابلے ہوئے۔ یونیورسٹی آف لیا میں 5 مختلف اقسام کے پھولوں کی نمائش۔ طلباء کی طرف سے سجائے گئے اسٹال توجہ کا مرکز۔ پرندے اور دیگر اشیاء بھی نمائش کی زینت۔ طلباء میں نئے رجحانات پیدا کرنے کے لیے نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ طلباء کے مطابق نمائش سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔